درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثناء اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت شفقت کے طفیل نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آج رمضان شریف کا تیسرا جمعہ شریف ہے، 17 تاریخ ہے۔ آج کے دن کو بہت زیادہ نسبتیں حاصل ہیں۔ صبح بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آج کا دن ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور اس کے بعد غزوہ بدر جس کو اللہ نے قرآن میں یوم فرقان کا نام دیا، وہ بھی 17 رمضان المبارک کو ہوئی، جو اسلام کی پہلی جنگ تھی، جس کے اندر 14 صحابہ اکرام علیہم رضوان شہید ہوئے، یعنی حضور کے 14 بدری صحابہ ان کا یوم شہادت ہے۔ اور تیسری نسبت آج کے دن کو میرے شیخ کامل حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ بھی ہے۔ ان مقدس موقعوں پر یعنی 17 رمضان المبارک کی نسبت سے میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بارے میں بھی گفتگو پہلے سالوں میں ہو چکی ہے، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ غزوہ بدر یہ جنگ فرقان اس پر بھی گفتگو ہو چکی تھی۔ آج کے دن جو مناسب سمجھا وہ یہ تھا کہ آج کی گفتگو میں خراج عقیدت حضور شیخ الاسلام حضور پیر سیال خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، تاکہ یقیناً اللہ کے نیک بندوں کا جو ذکر ہے وہ رحمت کے نزول کا سبب ہوتا ہے۔ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ جو فائدہ کسی انسان کو زندہ ولی کے پاس جا کے بیٹھنے سے ملتا ہے، یعنی اس کی محفل میں جا کے بیٹھ جائے تو جو فائدہ ملتا ہے، اتنا ہی فائدہ اس کامل ولی کے ذکر سے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اس مقصد کی خاطر آج کی گفتگو آپ کی نظر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی عظمت کا صدقہ حق سچ بیان کر کے اور سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے بندوں میں سے کچھ مخصوص بندوں کی شان ان لفظوں میں بیان کی۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، اس پہ استقامت اختیار کی، ہلے نہیں اس موقف سے۔ اب رب اللہ تو ہر کوئی کہتا ہے، ہم میں سے ہر بندہ کہتا نہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن اللہ کو رب مان کر ہمارے پاؤں پھسل جاتے ہیں کئی مقامات پر، کہ جہاں پہ رب کی ربوبیت کا یقین سامنے رکھنا ہو اس مقام پر ہمارے پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرے کچھ بندے ہیں جو رب اللہ کہتے ہیں پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، ان کے پاؤں نہیں پھسلتے، زمانہ زور لگا لے وہ اپنے قدم ہٹاتے نہیں پیچھے، وہ اپنے موقف پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ اللہ کی اوپر ایمان جو ہے ان کا اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ کسی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹتے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ رب بھی پھر ان کو کسی مقام پہ اکیلا نہیں چھوڑتا، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ اپنے نوری فرشتوں کو ان بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ اب باطل کے سامنے، کسی جھوٹے کے سامنے ایک بندہ حق پر ڈٹ کے جو ہے ٹکر لگا کے کھڑا ہے کہ وہ اللہ کو رب مانتا ہے، وہ کسی اور کو رب نہیں مانتا، تو کسی کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، کوئی اسے ٹکرا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے ایک بندے سے اگر ہزاروں جھگڑنے والے لڑنے والے ہوں تو ایک بندہ پریشان ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا میں فرشتے نازل کر کے اپنے بندے کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، میرے بندو دنیا میں رہ کر نہ خوف کھانا ہے نہ غم کرنا ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، فرمایا کہ ان کو کہا جاتا ہے اگر کچھ بن بھی گئی تو موت کو موت نہ سمجھنا، آنکھیں تمہاری بند ہوں گی، اگلا لمحہ تمہارا جنت میں ہوگا۔ وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری ہے تمہیں، کنتم توعدون، جس کا رب نے تم سے وعدہ کیا۔ اور اگلے جملے بڑے پیارے ہیں جو بے سہارا کے لیے سہارا ہیں، حوصلہ دینے والے جملے ہیں کہ رب فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ میرے بندو مجھے رب مان کر اگر ڈٹے رہے تو ہم دنیا میں بھی تمہارے ولی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ولی ہیں۔ ولی کا معنی دوست، تو گویا رب فرماتا ہے میرے بندے میں دنیا میں بھی تیرا دوست ہوں اور آخرت میں بھی تیرا دوست ہوں۔ جس کو دوستی رب سے مل جائے اسے کوئی نہ ہٹا سکتا ہے راستے سے، نہ اسے کوئی مٹا سکتا ہے، نہ اسے کوئی مار سکتا ہے، نہ اسے کوئی اپنی بات سے پیچھے کر سکتا ہے، وہ بہت کامل اور مضبوط لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے روئے زمین پر ایسے رہے جنہوں نے اللہ کو رب مانا اور اس پہ پھر پکے ہو گئے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ارشاد ہے لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، فرمایا میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ اللہ کے ساتھ جڑ کر رہے گا، وہ رب کی تعلق کو کبھی کمزور نہیں ہونے دے گا، اللہ کے ساتھ وہ اپنا تعلق مضبوط رکھے گا۔ فرمایا روئے زمین کے بادشاہوں کا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی جو مرضی کر لے، اللہ تعالیٰ کے یہ بندے حق پہ ڈٹے رہیں گے اور کوئی بھی ان کو حق کے راستے سے ہٹا نہیں سکے گا، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، مٹانے والے ان کو خود مٹ جائیں گے لیکن رب کے ان بندوں کا نام دنیا میں ہمیشہ قائم رہے گا۔ ایسے ہزاروں بندے ہیں، ہم ہر کسی کا ادب و احترام کرتے ہیں، ان ہزاروں میں سے ایک ہستی حضور پیر سیال خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں تھوڑا سا تعارف پیش کر کے پھر آپ کی حیات طیبہ پر اس آیت کریمہ کو فٹ کروں گا، اور پھر دیکھنا کہ جس ہستی نے صرف رب اللہ نہیں کہا، اللہ کو رب مان کر پوری طرح اس پہ ڈٹے بھی ہیں، مضبوطی اختیار کی ہے، رب نے ان کو پھر شانیں کتنی بخشی ہیں۔ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیال شریف کے چوتھے سجادہ نشین ہیں، چوتھے نمبر پر آپ نے خلافت کو سنبھالا۔ ولادت باسعادت 7 جولائی 1906، یہ 2021 چل رہا ہے نا، اس سے پیچھے 1900 چلتا رہا، 1906 کے اندر جولائی کی 7 تاریخ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ نے جس عظیم گھرانے میں آنکھ کھولی اس گھرانے کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کا ذکر تھا، اور یوں کہہ لو کہ اس گھرانے میں روٹی کم تھی اور اللہ کا ذکر زیادہ ملتا تھا۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتا تھا۔ آپ کے والد گرامی تھے حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ،
اب گھر میں بچہ پیدا ہو تو ان اللہ کے نیک بندوں کی جو زندگیاں ہیں وہ ہمیں سبق بھی دیتی ہیں کہ بچے کی پرورش کس رنگ میں کرنی ہے۔ تو خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے اپنے اس بیٹے کو قرآن مقدس کا حافظ بنایا۔ حافظ کریم بخش رحمۃ اللہ علیہ قاری صاحب تھے، سیال شریف کے قریب ایک جگہ ہے پولا، وہاں پہ وہ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ تو آپ کے والد گرامی نے آپ کو وہاں پہ بھیجا اور وہاں سے آپ نے قرآن مقدس کے حفظ کی تکمیل کی۔ قرآن مقدس کے حفظ کر لینے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اور سب سے اہم اور ضروری مرحلہ ہے وہ ہے اللہ کے دین کی تعلیم کو حاصل کرنا، دین سمجھنا، قرآن سمجھنا، حدیث سمجھنا۔ جس ہستی نے اتنے بڑے گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، دین کو تو ان کو گھٹی میں ملا تھا، انہوں نے تو دین کے سبق گھر سے بھی پڑھے، لیکن اللہ کے نیک بندے اپنی زندگی یوں گزارتے ہیں تاکہ پچھلوں کو کوئی سبق ملے۔ قرآن مجید کی تکمیل کے بعد، قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد علم دین کے حصول کے لیے خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سیال شریف چھوڑ کر دور دراز کے سفر کیے۔ آپ حیران ہو گئے، سرگودا کا سیال شریف یہاں سے چل کر انڈیا میں دہلی کی سرزمین پر جا کر اجمیر شریف میں ایک مدرسہ تھا جس کو مدرسہ عثمانیہ دارالخیر، وہاں پہ داخلہ لیا اور دہلی کی سرزمین سے جا کے علم دین کی پیاس جو تھی وہ آپ بجھاتے رہے۔ وہاں پہ آپ کے استاد تھے مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی نہیں، وہ تو بہت پہلے کے گزر چکے تھے۔ یہ اجمیر شریف کے علاقے میں رہنے والے یہ بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام بھی تھا مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہاں سے جا کے آپ نے علم دین کا فیض لینا شروع کیا اور دین کا علم پڑھنا شروع کیا۔ آنے والوں کو ایک سبق دیا کہ پیر کے گھر میں پیدا ہو کر فقط پیر کا بیٹا ہونے کے ناطے پیر بن جانا یہ اور ہے، اور پیر کا بیٹا بھی ہو اور اللہ کے دین کے حصول کے لیے لمبے لمبے سفر کر کے کامل عالم دین بن کر پیری کی مسند پہ بیٹھنا یہ کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ دہلی کی سرزمین سے جا کے پڑھا اور پڑھائی میں اتنے قابل تھے، کتابوں میں لکھا ہے آپ کی حیات طیبہ میں کہ دوران طالب علمی جب بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے کسی کتاب پر عربی زبان میں ایسا حاشیہ لکھتے، ایسی عبارت لکھتے کہ آپ کے استاد بھی حیران ہو جاتے کہ یہ طالب علم ہو کر اتنی اعلیٰ قسم کی عربی زبان کیسے لکھ لیتا اور اتنی بڑی بڑی باتیں یہ کیسے لکھ لیتے ہیں۔ پھر ہوا یوں کہ آپ کی عمر مبارک ابھی بالکل چھوٹی سی تھی۔ سیال شریف میں جو سجادہ نشین آپ کے والد گرامی تھے ان کا وصال ہو گیا۔ وصال شریف کے بعد آپ کو پھر سیال شریف آنا پڑا، کیونکہ سجادہ نشینی سنبھالنی تھی، مسند کو سنبھالنا تھا، یہ آستانہ خانقاہی نظام، یہ سارے کی ساری ذمہ داری سنبھالنی تھی۔ تو آپ وہاں سے دہلی سے، یعنی انڈیا اس وقت تو پاکستان نہیں بنا تھا، تو آپ وہاں سے واپس سیال شریف آ گئے۔ اب یہ بات بڑی مزے کی ہے کہ عموماً طالب علم استاد کو دیکھ کر مدرسہ بدلتے ہیں کہ فلاں مدرسے کا استاد بڑا اعلیٰ ہے لہٰذا میں یہاں سے وہاں پہ جا کے پڑھتا ہوں۔ خواجہ صاحب کی زندگی میں یہ ہوا جب اجمیر شریف والا وہ مدرسہ چھوڑ کر آپ یہاں پہ سیال شریف آئے تو اجمیر شریف کے اس مدرسے کے جو سب سے بڑے استاد تھے جن کا میں نے نام لیا مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنے بڑے مقامات پہ بیٹھے ہوئے اور اتنے بڑے آستانے کے عظیم مدرس اس مدرسے کو چھوڑ کر سیال شریف آ گئے۔ استاد ایک شاگرد کے لیے مدرسہ چھوڑ کر یہاں پہ آ گئے، سیال شریف میں آ گئے، اور کسی نے کہا حضرت وہاں پہ بڑے بڑے طالب علم تھے، سینکڑوں قسم کے طالب علم تھے، ڈھیر سارے طالب علم آ کر آپ سے فیض حاصل کرتے، آپ وہاں پہ رہتے تو زیادہ بہتر تھا۔ ظاہری بات ہے، ایک ہے مدرسے میں رہ کر سینکڑوں طالب علموں کو پڑھانا اور ایک ہے کسی ایک جگہ پہ جا کر کسی صرف ایک بچے کو پڑھانا۔ لوگوں نے مولانا معین الدین اجمیری کو مشورہ دیا کہ وہاں پہ رہتے تو زیادہ بہتر تھا، آپ وہاں سے چھوڑ کر یہاں آ گئے تو ایک بچے کی خاطر، صرف جس بچے کا نام محمد قمر الدین سیالوی تھا، زمانہ طالب علمی میں استاد اپنا مدرسہ چھوڑ کر پیچھے آئے۔ تو جب لوگوں نے یہ کہا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ استادوں نے
انہوں نے فرمایا تمہیں یہ بچہ نظر آتا ہے، مجھے اس بچے کے ماتھے میں آیت من آیات اللہ ہونے کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ یہ عام بچہ نہیں، یہ تو اللہ کی قدرتوں کی ایک نشانی ہے یہ بچہ، اور کبھی یہ بچہ آسمان دنیا پر علم کا ایک بہت بڑا سورج بن کے چمکے گا اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بچہ کتنا عظیم انسان تھا۔ تو خواجہ صاحب کی تعلیم اور تربیت کے لیے مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے سیال شریف میں آئے اور یہاں پہ آ کے آپ کو پڑھاتے رہے۔ خواجہ صاحب نے صرف یہ ایک سفر نہیں کیا، آستانہ عالیہ سیال شریف سے آپ لوگ اچھی طرح واقف ہو گئے، چپڑ شریف جو یہاں پہ آستانہ ہے، چپڑ شریف کے ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا سلطان اعظم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے عالم تھے۔ یہ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی استاد ہیں، اور میرے استاد محترم حضور اشرف العلماء حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی استاد ہیں، ان کے بھی استاد ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہاں پہ بھی آ کے آپ نے علم دین کا جو فیض ہے وہ حاصل کیا، چپڑ شریف کے آستانے سے مولانا سلطان اعظم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کتابیں علم دین کی بے انتہا پڑھیں، اور علم کے میدان میں آپ کے شوق کا یہ عالم تھا جو حضرات بالکل قریب بیٹھ کر جنہوں نے آپ سے فیض حاصل کیا، ان میں مولانا عزیز احمد صاحب مکان شریف کفری شریف، یہ بھی سکیسر کے علاقے میں آستانہ ہے، انہوں نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کئی دفعہ خادم شام کا کھانا آپ کی خدمت میں پیش کرتا، دودھ پیالے میں رکھ دیا جاتا اور آپ کتاب سے مطالعہ کر رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے، ساری رات گزر جاتی، صبح ہو جاتی، جس وقت صبح کی اذان ہوتی تو پھر آپ دیکھتے کہ کھانا بھی اسی طرح کا موجود ہے، دودھ بھی اسی طرح کا موجود ہے، اور حضرت صاحب کی ساری رات کتاب کے مطالعہ میں گزر گئی ہے۔ اتنا زیادہ کتاب کا مطالعہ یہ اللہ کے ولیوں کا سبق ہے ہمارے لیے، کہ ہم فقط یہ نہ سمجھیں آج کل تو ولی ایسے پیدا ہو گئے جی ہم جی دل کی آنکھ سے پڑھتے ہیں جی، اندر کے پڑھے ہوئے ہیں جی، اندر کے پڑھے ہوئے کچھ ظاہر میں بھی تو پڑھو، پتہ تو چلے کہ تمہارا علم دین کے ساتھ تعلق کتنا ہے۔ اور ہمارے استاد محترم حضور اشرف العلماء حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت لائٹیں نہیں ہوتی تھیں تو چراغ ہوتے تھے، چراغ جلا کر تکیے کی ٹیک لگا کر کتاب پڑھنے بیٹھنا، اور چراغ کی روشنی میں آج کل تو ہم موبائل پہ بھی پڑھ رہے ہوں تو مچھر آ جاتے ہیں، پتنگے آ جاتے ہیں، بندہ تنگ پڑتا ہے، چراغ کی روشنی میں کیڑے پتنگے آ جاتے تو استاد صاحب فرماتے ہیں ہم نے کئی دفعہ دیکھا آپ کی داڑھی مبارک میں، آپ کی زلفوں مبارک میں وہ پتنگے داخل ہو جاتے، آپ کو پرواہ تک بھی نہ ہوتی، آپ ان کو کچھ نہ کہتے، اللہ کے دین کی کتاب کا مطالعہ ہی فرمایا کرتے تھے۔ سیال شریف کے آستانے پر ایک لائبریری ہے، آج تک بھی موجود ہے، پرانے حضرات کی بہت زیادہ کتابیں وہاں پہ موجود ہیں۔ جس وقت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم دین حاصل کر کے یہاں پہ پہنچے سیال شریف تو اس لائبریری میں داخل ہو جاتے، اور جنہوں نے قریب سے دیکھا وہ فرماتے ہیں کہ اس لائبریری کی کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس کو خواجہ قمر الدین سیالوی نے پڑھا ہوا نہ ہو، اور صرف اپنوں کی نہیں غیروں کی کتابوں کا بھی بیش بہا مطالعہ فرماتے۔ انجیل برنباس جو عیسائیوں کی کتاب ہے، مکمل انجیل کا مطالعہ آپ نے کیا، اور ایک دفعہ توسا شریف آپ حاضری کے لیے تشریف لے گئے حضور پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر، تو توسا شریف کے بازار میں اس زمانے میں جب پاکستان ابھی نہیں بنا تھا تو بازار میں کھڑے ہو کر ایک عیسائی مسلمانوں کو گمراہ کر رہا تھا، اپنے دین کی تبلیغ عیسائیت کی دعوت دے رہا تھا، اور بڑے عجیب و غریب قسم کے سوال مسلمانوں پہ ڈال کر مطلب اسلام کو جھوٹا اور اپنی عیسائیت کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگ کافی جمع تھے، کسی کی جرت نہیں پڑی کہ اس عیسائی کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے اس کو خاموش کرائیں۔ کسی نے بتایا خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ موجود تھے، آپ کو آ کے بتایا کہ حضرت ایک عیسائی بازار میں کھڑے ہو کر اسلام پہ اعتراض کر رہا ہے اور اپنے عیسائی مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے۔ آپ وہاں سے دوڑے اور سیدھا بازار میں آ کے کھڑے ہو گئے، ادھر سے عیسائی بولتا ہے، ادھر سے خواجہ محمد قمر الدین بولتے، اس کے ایک ایک اعتراض کا منہ توڑ جواب دیا، اور اس رنگ میں انجیل سے پڑھ پڑھ کر ثابت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد
عیسائیت جھوٹی ہے اور رب کا دین اسلام سچا ہے۔ آپ نے جس وقت دلائل سے وہاں پہ بات کی تو وہاں سے اس شخص کو بازار چھوڑ کے بھاگنا پڑا، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ شخص کون ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ پیر پٹھان کے یہ خادم ہیں اور سیال شریف کے سجادہ نشین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ علمی میدان میں آپ کا اتنا بڑا نام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ کتابیں بھی لکھی آپ نے، پچھلے سال درس میں نے ایک کتاب پر گفتگو کی تھی، کئی مسائل پر آپ نے کتابیں بھی تحریر فرمائیں، طلاق کا مسئلہ ہو، روزے کے مسئلہ ہو، اور اس کے بعد عیسائیت کا مسئلہ ہو، مذہب شیعہ ہو، مختلف عنوانات پر خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قلم سے کتابیں بھی لکھیں اور امت تک یہ فیض پہنچایا۔ آئیے علم دین کے حاصل کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس علم کا اظہار بھی ہو۔ ظاہری بات ہے ایک شخص جاہل ہے جسے مسئلے کی خبر ہی نہیں، اور ایک شخص عالم ہے جس نے اللہ کے دین کو سمجھا ہے اور اسے پتہ ہے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی باطل کے سامنے وہ کھڑا نہ ہو تو اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ۔ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف علم دین پڑھا نہیں، اس آیت کے پورے مصداق تھے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو رب مان کے اس پہ ڈٹ جانے والے تھے۔ 1947 کے آگے پیچھے جب تحریک پاکستان چلی اور تحریک پاکستان کا مطالبہ جن علماء نے کیا، بزرگ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی زبان کا یہی نعرہ ہوتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مطالبے پر اور اس مطالبے کی بنیاد دو قومی نظریے کو بنایا گیا کہ مسلمان الگ قوم ہے، ہندو ہو، خواہ انگریز ہو، غیر مسلم الگ قوم ہے، اس لیے ہمیں الگ جگہ چاہیے جہاں پہ ہم اللہ کے دین کی مکمل طور پر جو ہے تابع داری کر سکیں۔ اس وقت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان مسلمانوں کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا کہ جو الگ وطن کا مطالبہ کر رہے تھے، اور تحریک پاکستان کے حصول کے لیے جو باقاعدہ تحریک چلی آپ اس میں شامل ہو گئے۔ اب یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، آپ کے کچھ تعلق والے جو بڑے قریبی تھے آپ کے، وہ کانگریس میں شامل تھے، یعنی کانگریس جو مسلمانوں کے مقابلے میں جماعت تھی وہ اس میں شامل تھے، کچھ قریبی تعلق والے۔ اب وہ چونکہ ہندوؤں کی جماعت تھی، وہ آپ سے اپنی جماعت کے لیے مدد تو طلب نہ کر سکے، لیکن جب آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا اور کہا کہ میں ان کے ساتھ دوں گا، تو اب وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا حضرت جی آپ کا حق بنتا ہے، آپ ایک آستانے کے سجادہ نشین ہیں، آپ غیر جانبدار ہو کر رہے ہیں۔ یہ میٹھا سبق پڑھانے کی انہوں نے کوشش کی کہ آپ نہ ہی مسلم لیگ کا ساتھ دیں اور نہ ہی کانگریس کا ساتھ دیں، نہ مسلم لیگ کی مخالفت کریں نہ کانگریس کی مخالفت کریں، آپ بس سادہ سا فقیر بن کر اللہ اللہ کیجئے، سائیڈ پہ ہو جائیے، غیر جانبدار ہو کر آپ رہیے۔ جب ان ساتھیوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا جواب تھا؟ فرمایا اگرچہ تم نے میرے ساتھ ایک تعلق بنایا ہوا ہے، تم میرے قریبی بنے ہوئے ہو، فرمایا اسلام کے جھنڈے کو میں سرنگوں ہوتا نہیں دیکھ سکتا، تمہاری شکست کو دیکھ سکتا ہوں، تمہیں دیکھ سکتا ہوں کہ تم ہار رہے ہو، تمہاری ہار مجھے قبول ہے، پر اللہ کے دین اسلام کے جھنڈے کو میں نیچا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ میں کسی قیمت پر مسلم لیگ کی حمایت اور مسلمانوں کی حمایت کو ترک نہیں کر سکتا کہ میں خاموش ہو کے بیٹھ کے ہوں۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا، اور آستان شریف سے اس تحریک کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہوا کہ جس تحریک میں دو قومی نظریے کو بنیاد بنایا گیا تھا۔ اس وقت یہاں پہ کانگریس کی طرف سے حکومت کا ایک نمائندہ تھا جس کا نام تھا خضر یا ٹیوانا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا گیا کہ حضرت جی آپ ایسا کیجئے، آپ غیر جانبدار ہو جائیے، یعنی نہ مسلم لیگ کی حمایت کرو، نہ کانگریس کی، نہ اس کی مخالفت نہ اس کی مخالفت، آپ بس خاموش ہو جائیے۔ ہم آستانہ عالیہ سیال شریف کے لیے اتنے مربع زمین آپ کو پیش کرتے ہیں، قلعے کی بات نہیں ہو رہی، مربوں کی بات ہو رہی ہے، مربع کے حساب سے زمین کی پیشکش کی گئی۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے اس
خضر حیات ٹیوانا کو جو جواب بھیجا وہ کیا تھا؟ فرمایا یہ تو چند مربع زمین ہے، اگر کل کائنات کی دولت بھی لا کر محمد قمر الدین کے قدموں میں رکھ دو پھر بھی میں اس نظریے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کیونکہ یہ کسی خاص شخصیت کا نظریہ نہیں، یہ ایمان کا اور اسلام کا نظریہ ہے۔ میں کسی قیمت پر واپس نہیں ہٹوں گا، میں اپنے نظریے پر قائم ہوں۔ یہ ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان کا نظریہ تھا رب اللہ ہی ہے، پالتا اللہ ہی ہے، اور پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ لوگوں نے خریدنا چاہا پر خریدا نہ جا سکا۔ آپ نے فرمایا کسی قیمت پر بھی میں اس نظریے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیوں؟ یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ٹیوانا صاحب بکھر گئے، انہوں نے آپ پر 4تھ شیڈول لاگو کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ سیال شریف کے ایریے سے خواجہ قمر الدین سیالوی باہر نہیں نکل سکتے، کسی قسم کی تقریر نہیں کر سکتے، کوئی خطاب نہیں کر سکتے، کسی ریلی میں نہیں جائیں گے، کسی جو ہے مقام پہ کمپین نہیں کریں گے۔ مسلم لیگ کے حوالے سے آپ پر 4 شیڈول حکومت کی طرف لاگو ہو گیا۔ خضر حیات ٹیوانا نے آپ کو اس طریقے سے دھمکی دے کر آپ کو پابند کرنا چاہا۔ جب آپ تک پیغام پہنچا کہ آپ پر تو پابندی لگ گئی ہے، آپ سیال شریف سے بھی باہر نہیں نکل سکتے، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دن اعلان کیا، اور میں اگر انہوں نے مجھ پہ پابندی لگائی تو کل سرگودا کے کمپنی باغ میں محمد قمر الدین جلسہ کرے گا، اور فرمایا خضر حیات کو کہو کہ روک سکتا ہے تو آ کے روک لے۔ پھر جلسے کا انعقاد کوئی مہینوں کی تیاریاں نہیں، صرف 1 دن کے بعد جلسہ رکھ دیا کمپنی باغ میں، اور جنہوں نے وہ جلسہ دیکھا انہوں نے لکھا کہ جس وقت جلسے کی تیاری ہوئی جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک مسلمانوں کا ہجوم تھا، اور پھر سیال شریف سے نکل کر خواجہ محمد قمر الدین سیالوی سٹیج تک پہنچے۔ کیسے پہنچے؟ جن پہ پابندی تھی، یہ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ساتھ شامل تھے فرشتے، ان کی مدد تھی، اللہ کی مدد تھی۔ اس سٹیج پہ پہنچے، تقریر کی، مکمل طور پہ مسلم لیگ کی حمایت کی، اور تقریر کے دوران باقاعدہ نام لے کر اس جرت مند فقیر نے خضر حیات ٹیوانا کو کہا، خضر حیات ٹیوانا تیری سلطنت، تیری حکومت اپنی جگہ پہ، میں نے رب کے 99 نام پڑھے ہیں، رب کے 99 ناموں میں کوئی نام خضر حیات نہیں ہے، تو اپنی خدائی کے دعوے چھوڑ، جو رب چاہے گا وہ ہو کر رہے گا، یہ دھرتی رب کی ہے، اس پر رب کے بندوں سے ٹکر نہ لے، اللہ جو چاہے گا وہ ہو کر رہے گا، تیری حیثیت کیا ہے؟ تیرا نام تو رب کے ناموں میں بھی نہیں آتا، تو رب کا بندہ ہے، رب کا بندہ ہی بن کے رہے اور میرے ساتھ ٹکر نہ لے۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ جس وقت رب ذوالجلال نے مسلم لیگ کو عروج بخشا، وہ کانگریسی ملا ہوں یا کانگریسی جاگیردار ہوں، وہ ہارے اور اللہ نے فتح اسلام کو عطا فرمائی۔ یہ تھا غیرت کا معاملہ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور یہ غیرت آپ کو گھٹی میں ملی تھی۔ آپ کے خاندان مبارک کا باقاعدہ یہ سلسلہ تھا۔ آپ کے والد گرامی خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو زمانہ خلافت، جو سیال شریف کی سجادہ نشینی کا وقت گزارا، اس وقت یہاں پہ برطانوی حکومت تھی، انگریز حکومت کرتا تھا، اور آپ نے آرڈر دیا ہوا تھا۔ یہ بات دینی غیرت کے لحاظ سے یہ اللہ والوں کے آستانوں سے جو ملتی ہے۔ عموماً لوگوں کا خیال ہوتا ہے مولوی سخت ہوتے ہیں، صوفی بڑے نرم ہوتے ہیں، یہ صوفیوں کا مزاج۔ خواجہ ضیاء الدین سیالوی جو آپ کے والد گرامی تھے، آپ نے اعلان کیا ہوا تھا کہ اگر انگریز حکومت کا کوئی ملازم آستانہ عالیہ سیال شریف پہ آ جائے تو فرمایا اسے کھانا ضرور دو، کھانا دو، لیکن فرمایا جس برتنوں میں کھائے اس پہ نشان لگا لو، اس کے کھا لینے کے بعد وہ برتن توڑ دینا، کسی مسلمان کو اس برتن میں کھانا نہ کھلانا۔ یہ مزاج تھا خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ باقاعدہ طور پر جہاد کی تیاری فرمایا کرتے تھے، اور جہاد کے حصول کے لیے اور جذبہ شوق شہادت آپ کی رگوں میں تھا۔ باقاعدہ طور پہ جہاد کی تیاری کے لیے آپ نے رائفل خریدی اس زمانے میں، اور رائفل کے لائسنس کے لیے درخواست بھیجی۔ اس وقت کی جو حکومت تھی اس کے نام برطانوی حکومت تھی، انہوں نے جواباً آپ کو کہا کہ تم ایک دربار کے پیر ہو، سجادہ نشین ہو،
تمہیں رائفل کی کیا ضرورت، یہ درخواست پہ لکھ کے بھیجو، رائفل کا کیا کرو گے؟ یہ ہے اللہ کے دین کے سپاہیوں کی حق گوئی، جن کی زبان ہلتی تھی تو زمانے کا کفر کانپتا تھا۔ انگریز حکومت کا بندہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ رائفل کا لائسنس بنوا کے رائفل سے کیا کرو گے؟ آپ کا جواب سنیے کیا ہے۔ آپ نے جواب لکھ بھیجا، فرمایا رائفل اس لیے خریدنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے زندگی میں موقع ملے اور کسی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن سے جنگ ہو جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی رائفل چلا کر کسی رب کے دشمن کو واصل جہنم کروں، میں اس واسطے رائفل کا لائسنس بنوانا چاہتا ہوں۔ یہ بات کوئی چھوٹی سی تو نہیں تھی، انگریز حکومت کو جواب میں یہ لکھنا کہ میں رائفل اس لیے بنوانا چاہتا ہوں کہ کسی انگریز کو ماروں گا، اس واسطے رائفل خریدنا چاہتا ہوں، رائفل کا لائسنس چاہتا ہوں۔ مخالفت شروع ہو گئی آپ کی، اور اس زمانے میں انگریز نے بندہ بھیجا کہ جاؤ جا کے سیال شریف کا سروے کرو اور اس آستانے پہ جتنا اسلحہ ہے نا وہ سارے کا سارا اسلحہ ضبط کر کے لے آؤ، تاکہ ان کے پاس کوئی اسلحہ ہی نہ رہے۔ یہ تو حکومت کے بارے میں اور انگریز کے بارے میں ایسا ذہن رکھتے ہیں۔ اس وقت انگریز حکومت کا جو کمشنر تھا سیوال کی سرزمین سے چلا، گھوڑے پہ سواریاں ہوتی تھیں اکثر اوقات، گھوڑے پہ جانے لگا سیال شریف۔ آپ کو کسی نے بتایا کہ انگریز کا کچھ قافلہ آ رہا ہے جنہوں نے یہاں سے اسلحہ ضبط کرنا ہے۔ آپ کے خاندان شریف میں، علاقہ میں، مریدوں کے پاس جتنا کچھ بھی اسلحہ تھا، آپ نے اپنے مکان شریف کے سامنے چادر بچھوائی، وہ سارے کا سارا اسلحہ وہاں پہ ڈال دیا، اور اس چادر کے کونے پہ کرسی پہ بیٹھ گئے، ہاتھ میں تسبیح تھی، تسبیح پڑھ رہے تھے۔ جب انگریز کا نمائندہ پہنچا اور اس نے سوچا کہ ہمیں تو تلاشی لینی پڑے گی، ایک ایک کمرے کی چھان بین کرنی پڑے گی، کوئی تجوریاں توڑنی پڑیں گی، صندوقوں کے تالے توڑنے پڑیں گے کیونکہ اسلحے کی چیکنگ کرنی ہے۔ یہاں پہ پہنچا تو معاملہ بڑا انوکھا تھا کہ آپ نے تو سارے کا سارا اسلحہ زمین پہ بکھیرا ہوا تھا، چادر پہ رکھا ہوا تھا۔ وہ پہنچا تو آپ نے فرمایا یہ کل اسلحہ ہے جو سیال شریف کے باسیوں کے پاس تھا یا میرے پاس تھا، لے جاؤ اسے اٹھا کر، لے جاؤ اسے اٹھا کر۔ یہ جملہ سن کر انگریز حیران ہوا۔ اس نے کہا آپ تو اسلحے کے لیے لائسنس کی درخواست کر رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ تم لے جاؤ، اللہ کے فقیر کے لیے یہی اسلحہ کافی ہے۔ تسبیح ہوا میں لہرا کر فرمایا اللہ کے فقیر کے لیے یہ اسلحہ کافی ہے۔ جہاں پہ تمہاری بندوقیں کام نہیں نہ کرتی، فقیر کی تسبیح وہاں پہ بھی کام کر جاتی ہے۔ اب یہ اللہ والے کی زبان تھی، کوئی ہم جیسوں کی زبان تو نہیں تھی۔ آپ کی زبان کا یہ لفظ نکلا تو اس کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو گئیں، جرت نہ پڑ سکی کہ اس چادر کو ہاتھ لگا کے وہاں سے کچھ اٹھا کے لے جا سکے۔ یہ تھی جذبہ غیرت کا، اور یہ جذبہ غیرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہوا تھا کہ انگریز کی مخالفت ساری زندگی کی، مسلم لیگ کی حمایت کی، یہ ان لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ جو اللہ کریم نے اس وطن کو، پاکستان کو معرض وجود بخشا اور اسے وجود نصیب ہوا۔ یہ ان بزرگان دین کی محنت تھی۔ آپ کی زندگی کا ایک وصیت جو آپ کی زبان سے خواجہ عزیز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنی، اور آج تک آپ کی چھوٹی سی کتاب ہے وصایا شریف جس میں آپ کی وصیتیں ہیں، اس میں یہ تحریر ہے اور بڑی پیاری وصیت ہے۔ عموماً ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے آخرت میں نجات نصیب ہو جائے، یہ ہر ایک کی خواہش ہے نا کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی نجات عطا فرمائے، یہ ہر کسی کی آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے نے نجات کا ایک وظیفہ بتایا۔ اب یہ وظیفہ توجہ سے سننا۔ آپ نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالی اسے حساب لے یا نہ لے، بہرحال اسے نجات عطا فرمائے، فرمایا وہ ایک کام کرے، لو جی دل پہ لکھ لینا یہ وظیفہ اللہ کے کامل ولی کا، اور یہ کتاب سے دکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے گستاخوں سے کبھی دوستی نہ کرنا، رب قیامت کو نجات عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کا ہے، اور باقاعدہ وصایا شریف جو آپ نے صاحب زادگان کے نام لکھے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ بے دینوں سے خلط ہرگز نہ کریں، کہ جو بے دین ہو ان کے ساتھ کبھی تعلق نہ جوڑنا،
کچھ لوگ ہوتے ہیں جی ہم تو سب کے ساتھے ہیں، یہ تو حشر کو معلوم ہوگا بروز قیامت کے رب پوچھے گا کہ میرے دشمنوں سے دشمنی کی، میرے دوستوں سے دوستی کی کہ نہیں۔ یہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وصیت ہے، اور نجات کا وظیفہ اپنے مریدوں کو، اپنی اولاد کو یہی عطا فرمایا کہ اللہ رسول کے دشمنوں سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا، دشمنوں سے دشمنی ہی رکھنا، یہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک وظیفہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی چیز اللہ کریم نے اس عظیم ہستی کو جہاں پہ علم اتنا عطا فرمایا تھا، وہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی بے پناہ عطا فرمایا تھا۔ کفری شریف کے سابقہ سجادہ نشین حافظ عزیز احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ادب کا یہ پہلو سننا اور پھر دیکھنا کہ ہم کس مقام پر ہیں اور اللہ والوں کا ادب کتنا ہوتا تھا، اگر آپ کی نگاہ شریف بیٹھے بیٹھے یا چلتے ہوئے دور کسی جگہ پر پڑی ہوئی حدیث پاک کی کتاب پہ پڑ جاتی، حدیث پاک کی کتاب پر آپ کی نظر پڑ جاتی تو آپ فوراً اپنا جوتا اتار دیتے تھے۔ یہ تھا ادب اور تعظیم کا معاملہ۔ حدیث کی کتاب کو بھی جوتا پہن کر نہ دیکھتے تھے، جوتے فوراً اتار دیتے تھے، کتاب پر بھی نظر پڑتی تھی۔ یہ حضرت عزیز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا۔ اتنا ادب تھا اور اتنا کامل ادب تھا۔ اور جو ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا، آپ نے تو بتایا کہ جس کمرے میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنی ہوتی تھی، خواجہ قمر الدین سیالوی اس کمرے میں جوتوں سمیت داخل نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ ادب شریف کا